اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دین اسلام دیا ہے، اس دین اسلام میں ہمارے ہر پہلو کی رہنمائی موجود ہے۔ کوئی گوشہ ہماری زندگی کا ایسا نہیں ہے جس میں ہمیں رہنمائی نہ ملتی ہو، حتیٰ کہ کھانا کھانے کے آداب، پانی پینے کے آداب، رہن سہن کے آداب، لباس کے آداب، یہ سارے آداب بھی بتائے گئے۔ جو ابھی میں نے آیت پڑھی، اس میں لباس کے متعلق کچھ اصول بتائے گئے ہیں۔ لباس ہر وقت ہمارے بدن پہ رہتا ہے، تو اس لباس کے متعلق بھی شریعت نے کچھ اصول بتائے ہیں۔ آج کچھ لوگ کہتے تو ہیں جی لباس کے متعلق کیا ہے، بس جی یہ تو قوم کے اعتبار سے، وطن کے اعتبار سے جو جس کا رواج ہے ویسے پہنے، اور حضور کے زمانے میں بھی ایسے تھا۔ یہ مولویوں نے سختی بڑھائی ہوئی ہے، انہوں نے قیدیں بڑھائی ہوئی ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں۔ میرے نبی علیہ السلام کے زمانے میں اس طرز کا لباس نہیں تھا جس طرح میرے نبی نے ان کو سمجھایا، اور میرے نبی علیہ السلام نے لباس کے متعلق جو ہدایات دیں، اس سے پتہ چلتا ہے جس چیز کے بارے میں حضور ہدایات دیں اس بارے میں لوگوں کے پھسلنے اور بہکنے کا خطرہ ہوتا ہے، تب حضور ہدایات دیتے ہیں۔ ایک اور پروپیگنڈا یہ بھی کیا جاتا ہے جی لباس کا ہمارے اوپر کیا اثر پڑتا ہے، کیوں لباس کے پیچھے لگے ہوئے؟ یہ دین جو ہے اس کا جسم سے تو تعلق نہیں ہے، روح سے تعلق ہے۔ دین کا تعلق ظاہر سے نہیں ہے جی باطن سے ہے۔ کہتے ہیں لوگ ہمارا باطن ٹھیک ہے، ہمارا من ٹھیک ہے، ہمارا دل ٹھیک ہے، لباس جیسا مرضی پہن لو۔ ایسی بات نہیں، لباس کے نا بندے کے اوپر اثرات پڑتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ لکھا، ایک دفعہ آئے مسجد میں، آپ نے جبہ پہنا ہوا تھا، اور جیسے ہی آپ خطبے سے نماز سے فارغ ہوئے گھر واپس پہنچے، جبہ اتار کے رکھ دیا، کہنے لگے آج کے بعد نہیں پہنوں گا۔ گھر والوں نے پوچھا خیریت ہے؟ فرمایا آج جبہ پہننے کی وجہ سے میرے اندر تکبر پیدا ہو گیا، میں نہیں پہنوں گا، آج کے بعد نہیں پہنوں گا۔ لیکن بات یہ ہے ان حضرات کو یہ تب ہی بہت جلدی محسوس ہو جاتا تھا کہ ان کا دل آئینے کی طرح صاف اور شفاف ہوتا تھا۔ مثال ایسے ہے جیسے ایک سفید کپڑا ہو نا، اس پہ بہت سارے داغ لگے ہوئے ہوں، بھائی صاحب ایک اور بھی داغ لگ جائے کوئی حرج پڑے گا؟ نہیں، پہلے اتنے داغ لگے ہوئے ہیں، ایک اور لگ جائے فرق نہیں پڑے گا۔ ہمارے جو دل ہیں یہ سفید ان سفید کپڑوں کی طرح ہیں جو داغدار ہیں، ایک گناہ اور بھی ہو جائے پتہ نہیں چلتا۔ ان حضرات کے دل اس سفید کپڑے کی طرح تھے جو بالکل صاف شفاف، جب ان کو معمولی سی بھی کوئی بات ان کے دل میں پیدا ہوتی تھی فوراً پتہ چلتا تھا۔ لہذا حضرت عمر نے اتار کے رکھ دیا کہ میں آج کے بعد نہیں پہنوں۔ اور باقی رہی یہ بات کہ ہمارے دین کا، ہمارے دین کے کسی حکم کا جی ظاہر پہ اثر نہیں ہوتا، باطن میں اثر ہوتا ہے، یہ بات بھی غلط ہے۔ ایک اللہ والے سمجھاتے ہیں جو پھل ہوتا ہے نا، پھل، کوئی پھل لے لو، جب اندر سے گلتا سڑتا ہے نا تب اس کے چھلکے پہ جا کے نشان نظر آتا ہے۔ اگر اندر سے وہ بالکل ٹھیک ہو نا، چھلکے پہ کبھی بھی داغ نظر نہیں آئے گا، داغ نہیں لگے گا۔ یہ کہنا کہ ہمارا ظاہر جیسا ہو ہمارا باطن ٹھیک ہے، یہ بات غلط ہے۔ جب ہمارا ظاہر ٹھیک نہیں، ہماری شکل و صورت ٹھیک نہیں، ہمارا لباس ٹھیک نہیں، پتہ چلتا ہے کہ اندر سے خرابیاں ہیں جس کی وجہ سے یہ ہمارا ظاہر ٹھیک نہیں ہو رہا۔ تو مثالوں سے بات جلدی سمجھ آ جاتی ہے۔ تو لہذا لباس کے متعلق شریعت نے کوئی ایک خاص بات متعین نہیں کی کہ ایک آیت بتائی ہو، ایک طریقہ بتایا ہو کہ اس طرح کا آپ نے سوٹ سلوانا ہے اور پہننا ہے، یہ رنگ ہو، اس طرح کا کلر ہو، اس طرح کی آیت اور شکل ہو، یہ نہیں کہا جائے۔ ہاں شریعت نے اصول بتائے ہیں، جو لباس ان اصولوں پہ پورا اترے گا وہ لباس ہمارے لیے ٹھیک ہے، بہنوں کے لیے ٹھیک ہے، بیٹیوں کے لیے ٹھیک ہے، بیویوں کے لیے ٹھیک ہے، وگرنہ وہ لباس ٹھیک نہیں۔ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ یا بنی آدم، اے بنی آدم، قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے تمہارے لیے ایک لباس اتارا ہے، ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے۔ یہ کیا کرے گا؟ یواری سوآتکم، یہ تمہاری شرم کی چیزیں چھپائے گا، یہ تمہاری شرم کی چیزیں چھپائے گا۔ وریشا، یہ تمہارے لیے خوبصورتی کا باعث ہوگا۔ اب اس اصول کو دیکھیں، اب پہلا اصول شریعت نے یہ بتایا کہ لباس ایسا ہو جو شرم کی چیزوں کو، جو ہمارے ننگ کو،
جو ہمارے ستر کو چھپائے، یہ لباس کا پہلا اصول ہے۔ مرد کا ستر کتنا ہے، عورت کا ستر کتنا ہے؟ مرد کا ستر ناف سے لے کر گھٹنوں سمیت، یہ مرد کا ستر ہے۔ یہ بچے بیٹھے ہیں، بعض اوقات ہم نکر پہن لیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی شلواریں پہن لیتے ہیں، یہاں تک پہنے ہوئے ہوتے ہیں، غلط ہے، گناہ ہے یہ۔ مرد کے لیے لباس ناف سے لے کر گھٹنوں سمیت۔ بعض اوقات ہمارے بزرگ بھی گھروں میں ہم ایسا کرتے ہیں، شلواریں پہنتے ہیں اور بزرگ ناف سے نیچے رکھے ہوتے ہیں شلوار کو، اس میں گناہ ہوتے ہیں۔ بیٹیاں بھی ہوتی ہیں گھر میں، بیٹے بھی ہوتے ہیں گھر میں، اور بھی اس طرح کے رشتے ہوتے ہیں، لہذا گریز کریں۔ جب پتہ چل گیا مرد کا ستر یہ ہے، ناف سے لے کر گھٹنوں سمیت، یہ تو حصہ بالکل ظاہر نہیں ہونا چاہیے۔ اور عورت کا ستر پورا جسم ستر ہے، سوائے چہرہ، دو ہتھیلیوں کے، یہ گھٹوں سمیت، یہاں گھٹ بھی ان کے چھپے ہوئے، یہ ہتھیلیاں، چہرہ اور پاؤں، ٹخنے بھی ان کے چھپے ہوئے ہونے چاہیے۔ تو عورت گھر میں ایسا لباس پہنے، چہرہ اگر کھلا ہوا ہے، ہتھیلیاں کھلی ہوئی ہیں یا پاؤں کھلے ہوئے ہیں، ٹخنے نہیں، پاؤں صرف، عورت کی بات، تو پھر تو ٹھیک ہے، وگرنہ ستر جو ہے اس کا چھپا ہوا نہیں۔ تو شریعت نے کیا بتایا، قرآن نے کیا بتایا؟ لباس ہم نے اتارا جو تمہاری شرم کی چیزوں کو، جو تمہارے ستر کو چھپائے گا۔ اب ستر کو نہ چھپانے والا لباس کون سا ہوتا ہے؟ وہ تین قسم کا لباس ہوتا ہے۔ جو ستر کو نہ چھپائے وہ لباس تین طرح کا ہوتا ہے۔ نمبر ایک، وہ لباس چھوٹا ہو، ادھورا ہو۔ جو چھوٹا لباس ہوگا، چھوٹا لباس ستر کو نہیں چھپائے گا۔ چھوٹا لباس جس طرح ہم چھوٹی شلواریں، چھوٹے وہ نکر سے پہن لیتے ہیں، یہاں تک اگر پہنے ہوئے ہیں تو صاف ظاہر ہے لباس چھوٹا ہونے کی وجہ سے میرے ستر کو نہیں چھپا رہا۔ یا عورتیں لباس شلوار اگر چھوٹی پہنے، ان کے ٹخنے ظاہر ہو گئے۔ عورتیں اگر ہاف بازو والا لباس پہنے، آدھا بازو ظاہر ہو گیا۔ عورتیں لباس اس طرز کا پہنے کہ پیٹ ظاہر ہو رہا ہے، پیٹ کے چاک چھوٹے رکھ کے پیٹ ظاہر ہو جاتا ہے، سینہ اتنے تک کھلا ہوا ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ لباس کا مقصد پورا نہیں ہو رہا۔ جو میرے رب نے لباس کا مقصد بتایا ہے نا، کہ لباس کا پہلا مقصد یہ ہے یہ تمہارے ستر کو چھپائے، وہ مقصد پورا نہیں ہو رہا۔ کس وجہ سے؟ کہ لباس چھوٹا ہے، لباس بڑا ہو۔ دوسرے نمبر پر ایسا لباس جو تنگ ہو، لباس ہے تو بڑا لیکن تنگ ہے لباس، جس کی وجہ سے جو جسم کے ابھار ہیں وہ نظر آتے ہیں، جسم کی مخفی چیزیں بھی نظر آتی ہیں۔ بظاہر سوٹ پہنے ہوئے ہیں لیکن پتہ چل رہا ہے ہر عضو کا، ایسا لباس بھی جو شریعت کا مقصد ہے اس کو پورا نہیں کرتا۔ تو شریعت نے کہا لباس تو تمہارا اس لیے اللہ نے اتارا ہے جو تمہارے ستر کو چھپائے۔ اگر چھوٹا لباس ہے مقصد پورا نہیں ہو رہا، اگر تنگ لباس ہے پھر بھی مقصد پورا نہیں ہو رہا۔ تیسرے نمبر پر جو لباس باریک ہے، اتنا باریک کہ دور سے دیکھے محسوس ہوتا ہے، اندر سے جسم نظر آتا ہے، تو لباس باریک یہ بھی لباس کا مقصد پورا نہیں کرتا۔ تو پتہ چلا کہ ہمارا لباس ایسا ہو جو بڑا ہو، ہمارا لباس ایسا ہو جو قدرے کھلا ہو، ہمارا لباس ایسا ہو جو قدرے موٹا ہو، اتنا باریک نہ ہو کہ جسم کے حصے نظر آئیں۔ یہ لباس تو شریعت کے مطابق ہے۔ دوسرا لباس شریعت کے مطابق نہیں ہے، اس لباس پر ہم خود بھی اپنے اوپر پابندی لگائیں، اپنے بیٹوں پر پابندی لگائیں، اپنی بیٹیوں پر پابندی لگائیں، اپنے گھر والوں پر پابندی لگائیں کہ یہ لباس تو مقصد پورا نہیں کر رہا۔ پھر ایک دفعہ سماعت فرما لیں، ایسا لباس جو چھوٹا ہو یہ مقصد پورا نہیں کرتا، ایسا لباس جو باریک ہو مقصد پورا نہیں کرتا، ایسا لباس جو تنگ ہو، جسم کو گھٹے ہوئے ہو، یہ لباس بھی مقصد پورا نہیں کرتا۔ اس لباس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس کا مفہوم میں سنا رہا ہوں، کہ کتنی عورتیں ایسی ہوں گی کاسیات عاریات، بظاہر لباس پہنے ہوئے ہوں گی لیکن ننگی ہوں گی۔ تو میرے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ قیامت کے قریب عورتیں ایسی آئیں گی جو بظاہر لباس پہنے ہوئے ہوں گی لیکن ننگی ہوں گی۔ ممیلات مائلات، میرے نبی نے فرمایا وہ عورتیں اپنے لباس کے ذریعے سے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوں گی، خود بھی لوگوں کی طرف مائل ہونے والی ہوں گی۔ کیا آج وہ کام نہیں ہو رہا؟ ہمارے لباس ہمارے سامنے ہیں، ہماری عورتوں کے لباس ہمارے سامنے ہیں، ہمارے مردوں کے لباس ہمارے سامنے ہیں۔ مرد تو پھر بھی کچھ نہ کچھ ان کے لباس ٹھیک ہے، عورتوں کے لباس ہمارے سامنے ہیں۔ تو لباس کا پہلا مقصد یہی ہے کہ لباس ایسا ہو
جو ہمارے ستر کو چھپائے۔ اچھا، گناہ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک وہ گناہ ہوتا ہے نا جو بندہ مخفی کرتا ہے، چھپ چھپا کے کرتا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کل امتی معافن الا المجاہرین، میرے نبی نے فرمایا میری ساری امت کو معاف کر دیا جائے گا، لیکن کھلم کھلا اعلانیہ گناہ کرنے والوں کو کبھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ جو لباس ہم اس طرز کے پہنتے ہیں یہ کھلم کھلا دندنانا ہوتا ہے، اللہ میرا کے کر لیسی، میں نے لباس ایسے ہی پہننا ہے۔ آج اسی وجہ سے فتنے۔ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اللہ کہتے ہیں جو تم پہ جتنی مصیبتیں آ رہی ہیں نا تمہارے اپنے کرتوت ہیں۔ لباس کو دیکھ لے، ہم لباس نہیں صحیح پہن رہے، یہ ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے ہمارے اوپر مصیبتیں اور یہ فتنے، یہ بدامنی، یہ بے چینی، یہ کیفیات پیدا ہو رہی ہیں ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، کتنے گناہ تمہارے ایسے ہوتے ہیں جو میں معاف کر دیتا ہوں۔ اللہ اگر ایک ایک گناہ پہ پکڑ لے، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، اللہ کہتے ہیں میں لوگوں کا ہر گناہ پہ مواخذہ کر لوں، مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، میرا رب کہتا ہے پھر زمین پر تمہیں کوئی بھی باقی نظر نہیں آئے گا۔ یہ تو میرا رب کریم ہے، بہت سارے وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اللہ کہتے ہیں بہت سارے میں معاف کر دیتا ہوں۔ کسی کسی پہ میرا رب تھوڑا سا جھنجھوڑتا ہے بندے کو، بندے کدھر جا رہا ہے تو اسی لباس کو دیکھ رہے ہیں۔ لباس کا جو پہلا مقصد ہے کہ جو ہمارے ستر کو چھپائے، وہ لباس ہمارا مقصد پورا نہیں کر رہا، یا ہم لباس چھوٹا پہنے ہوئے ہیں، یا ہم لباس تنگ پہنے ہوئے ہیں، یا ہم لباس باریک پہنے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے آج ہماری حالت ہمارے سامنے ہے۔ اب دیکھیں جو دوپٹے ہیں وہ اتنے باریک آ گئے، دوپٹے کو اگر دوہرا کر کے بھی عورتیں پہنے بال نظر آتے ہیں، اور اس دوپٹے میں نماز نہیں ہوتی۔ سنگل پہنا نماز نہ ہوئی، دوہرا کر کے پہنا بال نظر آ رہے ہیں نماز نہیں ہوتی۔ پوری زندگی ہم لوگ نماز پڑھتے رہیں اور قیامت میں پتہ چلے تو تمہاری تو ایک بھی نماز نہیں ہوئی، تو پھر کیا بنے گا ہمارا؟ تو لباس کا مقصد پورا نہیں ہو رہا نا۔ تو لباس کا مقصد پورا کریں، بڑا کھلا لباس ہو، بڑا لباس ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ قدرے موٹا لباس ہو کہ جسم کے حصے نظر نہ آئیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ کھلم کھلا اگر گناہ ہے تو پھر تو معافی نہیں ہے۔ ہاں اگر مخفی کوئی گناہ ہو گئے، چھپ چھپا کے کوئی کر لیے، میرے نبی نے فرمایا میری ایسی امت کو معاف کر دیا جائے گا، کیونکہ انہیں احساس ہوتا ہے تبھی تو چھپتے ہیں کہ گناہ کر رہے ہیں۔ انہیں احساس ہوتا ہے، یہ جب ان کو احساس ہے یہ توبہ بھی کر لیں گے کہ ہم نے گناہ کیا ہے۔ اور جو کھلم کھلا کر رہے ہیں گناہ، اور مفتی عبد الرشید صاحب ہیں جامعۃ الرشید والے، انہوں نے 8 گناہ ایسے لکھے ہیں جو کھلم کھلا ہے۔ کچھ تو مجھے یاد ہیں، جو یاد ہیں میں وہ بتا دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں 8 گناہ ایسے ہیں جو اعلانیہ گناہ ہیں، جو کھلم کھلا گناہ ہیں، ایسے ان کے بارے میں ان کی اپنی ایک تحقیق ہے، کیونکہ حدیث میں وضاحت نہیں ہے۔ حدیث میں اتنی بات ہے کہ میری ساری امت کو معاف کر دیا جائے گا، اعلانیہ کھلم کھلا گناہ کرنے والوں کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ اب مفتی عبد الرشید صاحب نے تحقیق کی ہے، وہ کہتے ہیں جو گانے سنتے ہیں یہ کھلم کھلا گناہ کرتے ہیں، جو عورتیں پردہ نہیں کرتی یہ کھلم کھلا گناہ کرتے ہیں، جو مرد ٹخنوں سے نیچے شلوار کرتے ہیں یہ کھلم کھلا گناہ کرتے ہیں، جو مرد داڑھی کٹواتے ہیں اور منڈواتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ کھلم کھلا گناہ کرتے ہیں۔ یہ ان کی اپنی تحقیق ہے۔ اگر یہ باتیں ہوں تو پھر توبہ طائب ہو جائیں۔ دیکھیں میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے لیے کامل نمونہ ہیں، ہم نے حضور کے نقش قدم پہ چلنا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے جس طرز کی زندگی گزاری ہم ویسے گزاریں انشاءاللہ کامیاب۔ تو لباس کے متعلق میں عرض کر رہا تھا، تو لباس کا پہلا اصول ہمارے سامنے ہے۔ دوسرا لباس کا اصول شریعت نے بتایا وریشا، لباس ایسا ہو جو تمہیں بھلا لگے، خوبصورت لگے۔ ایسے بدحیت بھدا سا لباس، گندا سا لباس بندہ پہنے تو یہ لباس ٹھیک نہیں۔ لباس ایسا ہو جو خوبصورت لگے، جو من کو بھائے، جو جی کو اچھا لگے۔ میرے نبی کی خدمت میں ایک صاحب آئے لباس بھدا سا پہنا ہوا، میرے نبی علیہ السلام نے پوچھا تیرے پاس مال ہے؟ انہوں نے عرض کیا حضور مال ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کس قسم کا مال ہے؟ انہوں نے عرض کیا حضور میرے پاس ہر قسم کا مال ہے، گھوڑے ہیں، اونٹ ہیں، بکریاں ہیں، غلام ہیں، میرے پاس کس قسم کا مال ہے؟ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر اللہ کی ان نعمتوں کا تیرے اوپر لباس کے ذریعے اثر ہونا چاہیے۔ لباس تیرا کیسا؟ ایسا لگتا ہے جیسے بالکل تو گداگر فقیر تھا،
لہذا جب اللہ نے تجھے اتنا مال دیا ہے تو تیرے جسم کے اوپر لباس کے ذریعے سے اثر ہونا چاہیے کہ واقعتاً تو مال والا ہے۔ لہذا اللہ نے مال دیا ہے، کبھی یہ نہ سوچے کہ میں زیادہ مہنگا سوٹ جو خرید رہا ہوں کہیں اسراف میں تو نہیں، اسراف میں نہیں ہے، نیت ٹھیک ہونی چاہیے۔ لہذا ایسا لباس پہن سکتے ہیں جو خود کو اچھا لگے۔ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اصلاح کیا ہماری، وہ کہتے ہیں دیکھیں ایک لباس تو وہ ہے نا جو 10 روپے کا، ایک 15 روپے کا لباس ہے نا، لباس کا مقصد تو 10 روپے سے بھی کچھ نہ کچھ حاصل ہو سکتا ہے، لیکن اگر بندہ یہ سوچے کہ لباس میں پہنوں بھی صحیح اور لباس مجھے آسائش اور آرائش بھی دے، میں پہنوں کہ مجھے آرام حاصل ہو، گرمیوں میں اگر سردیوں والا سوٹ پہن لوں، لباس تو میں نے پہنا ہوا ہے لیکن وہ مجھے آرام نہیں پہنچائے گا، تکلیف دے گا، تو لہذا لباس ایسا جو آسائش بھی دے، آرائش بھی دے، ایسا لباس جس سے بندے کو آرام اور سکون ملے، وہ اگر مہنگا بھی ہے شرعاً گنجائش ہے اس میں، وہ لباس ہم پہن سکتے ہیں۔ لیکن اگر لباس اس طرز کا لیا کہ جس میں نمائش ہے، جس میں کیا ہے نمائش، کہ لباس میں نے ایسا پہنا کہ لوگوں کو پتہ چلے کیسا پہنا ہوا ہے اس نے، میں لوگوں میں نمایاں نظر آؤں، میں لوگوں میں سب سے اچھا نظر آؤں کہ دیکھو اس نے کتنا پیارا لباس پہنا ہوا ہے، میری تھتھر ہو، میرے اندر اکڑ ہو، تکبر ہو، ریا دکھلاوا ہو، پھر ایسا لباس پہننا جائز نہیں ہے۔ ایسا لباس پہن سکتے ہیں جس سے اس کا مقصد حاصل ہو گیا، اس میں آرائش ہے، اس میں آسائش ہے، اس میں زیبائش ہے کہ اچھا لگ رہا ہے، اور یہ ہر عمل کے اندر ہے۔ مکان میں نے بنایا، مکان میری رہائش ہے، رہائش بھی جائز، اگر میں صرف ایسے ہی دیواریں کھڑی کر کے چھت ڈال دوں رہائش کے قابل تو ہو گیا۔ پھر میں یہ چاہتا ہوں کہ زیبائش بھی ہو، اچھا بھی لگے، میں پلستر کرا دیتا ہوں، ٹھیک ہے، اس کی بھی شریعت میں گنجائش ہے۔ پھر میں کہتا ہوں آسائش آرائش بھی ہو کہ کچھ اور مزید اچھا لگے، میں کلر اور پینٹ کرا دیتا ہوں، اس کی سیلنگ کرا دیتا ہوں، یہ بھی اچھا ہے۔ لیکن میں اگر یہ سوچوں کہ نمائش ہو، پتہ چلے جو اتنے ایک کوٹھی بڑی ہے، لوگوں کو پتہ چلے، تو پھر یہ جائز نہیں ہے، پھر یہ اسراف میں آ جاتا ہے۔ رہائش بھی ٹھیک ہے، آرائش بھی ٹھیک ہے، زیبائش بھی ٹھیک ہے، آسائش بھی ٹھیک ہے، نمائش ٹھیک نہیں ہے۔ نمائش ٹھیک نہیں ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے، لوگوں کے لیے ہم نے نہیں بنانا۔ آج ہمارے اندر محاورے بھی ایسے ہیں جی، کیا کہتے ہیں، ایسا کھاؤ جو من کو بھائے، ایسا کھاؤ جو من کو بھائے، ایسا پہنو جو جگ کو بھائے۔ جگ کو بھانے کے لیے ہم نے نہیں پہننا، بلکہ جو خود کو اچھا لگے وہی پہننا ہے۔ جو جگ کو بھانے کے لیے پہنا جاتا ہے اس میں پھر نمائش آ جاتی ہے، دکھلاوا اور ریا آ جاتا ہے، شریعت اس سے منع کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم جگ کو دکھلانے کے لیے پہنتے ہیں، عورتیں ہمارے گھروں کے اندر خامدوں کے سامنے ان کا لباس تو وہ ہوگا جو کسی کھاتے کا نہیں، بالکل میلا سا، بالکل گندا سا، حقیر سا لباس، عجیب سا لباس۔ جب باہر نکلنا ہو پھر 5 منٹ میں چیز ہی اور ہو جاتی۔ کیوں؟ ہم نے کیا پہنا؟ وہ پہنا جو جگ کو بھاتا ہے، مقصود اصل ختم ہو گیا۔ تو لہذا لباس ایسا پہننا ہے، شریعت نے کہا جو وریشہ، جو تمہارے لیے زیب و زینت کا سامان ہو، جو تمہیں اچھا لگے، ایسا لباس پہننا ہے۔ اور پھر شریعت نے ایک اور اصول بتایا، لباس ایسا پہنو جس میں تشبہ نہ ہو، کسی کے ساتھ مشابہت نہ آ جائے۔ تم ایک انگریز کا لباس ہے، ایک ہنود کا ہے، ایک یہود کا ہے، ایک عیسائیوں کا لباس ہے، میں اگر ایسا لباس پہنوں کہ میں ان جیسا لگوں، تشبہ اسے کہتے ہیں۔ ایک مشابہت ہوتی ہے، ایک تشبہ ہوتا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم سے مشابہت رکھتا ہے انہی میں سے ہو جاتا ہے۔ ایک مشابہت ہوتی ہے، میرا ارادہ نہیں ہوتا کہ میں ان جیسا لگوں، خود بخود مشابہت ہو جاتی ہے، وہ قدرے اس میں گنجائش ہے، نرمی ہے، تشبہ میں بالکل گنجائش نہیں ہے۔ تو شریعت کہتی ہے ایسا لباس پہننا جس میں ہم غیروں کی نقالی کریں، غیروں جیسے لگیں، ایسے لباس سے شریعت منع کرتی ہے۔ بلکہ میرے نبی نے کیا فرمایا، جو جس قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرتا ہے انہی میں سے ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمیں جو شریعت میں لباس کے اصول ہیں ان کے مطابق لباس پہننے والا بنائے۔